یا خلقا قال من یحیی العظام وہی رمیم. اب کہاوتیں بیان کرتا پھرتا اور اپنی تخلیق کو بھول گیا اور کہتا ہے ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جبکہ یہ بوسیدہ ہو گئی ہیں. باقاعدہ قبرستان میں کافر گیا، پرانی قبر سے ہڈی اکھیڑ لایا، پھر حضور کے سامنے اس کو اپنے ہاتھوں سے مسلتا ہے، وہ ریزہ ریزہ ہو کے گرتی ہے، اور پھر وہ یہ سوال کرتا ہے قال من یحیی العظام، ان ہڈیوں کو کون زندگی دے گا وہی رمیم، جبکہ یہ بوسیدہ ہو گئی. اب جواب دیکھو کتنا خوبصورت. اللہ اکبر، اپنے رب کے دلائل کا انداز دیکھو. قل یحیی الذی انشأها اول مرہ وہو بکل خلق علیم. محبوب فرما دو اب تو ہڈیاں ہیں، جب ہڈیاں بھی نہیں تھی، جس رب نے اس وقت انسان بنا لیا تھا اب ہڈیوں کو جوڑ کر بھی بنا لے گا. اب تو میٹیریل موجود ہے، جب مادہ بھی موجود نہیں تھا، تو جس رب نے اس وقت انسان تخلیق کیا تھا اب ہڈیوں کو وہی رب جوڑ لے گا. وہو بکل خلق علیم، اور ہر وہ تخلیق کو جانتا ہے، کس کو کیسے پیدا کرنا ہے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. جب پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ انسان کو دوبارہ زندگی دے گا تو کیا زندگی دینے کے بعد پھر کام ختم ہو جائے گا؟ یہ اس کی حکمت بالغہ کے خلاف ہے. ایک بندہ ساری زندگی دنیا میں گناہ کرتا رہے اور ایک ساری زندگی سجدہ ریزیاں کرتا رہے، قیامت کے دن اس کو یا تو اٹھایا ہی نہ جائے اور یا اٹھا کر کے کچھ نہ کہا جائے، یہ اس کی حکمت کے خلاف. ایسا نہیں ہوگا. بعض لوگ کہتے ہو جی کو بس ایسے ہی ہے، ایسا نہیں ہے. اللہ قرآن مجید میں سورہ قلم میں فرماتا ہے افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون. کیا مجرمین کو اور مسلمین کو، ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کو ہم ایک صف میں کھڑا کر دیں گے؟ کیسے ہوگا؟ ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا؟ کیف تحکمون، کیسا حکم لگاتے ہو؟ شراب کے نشے میں دھت ہو کے ساری رات ناچنے والا اور راتوں کی تنہائیوں میں قیام، رکوع اور سجدے میں رات بسر کرنے والا، کیا دونوں قیامت کے دن ایک صف میں کھڑے کر دیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا. اللہ کے ہاں دھونس دھاندلی نہیں ہے، ایسا نہیں ہوگا. لوگوں کا خون نچوڑنے والا، ہڈیاں توڑنے والا اور بوٹیاں نوچنے والا اور راتوں کی تنہائیوں میں دکھیوں کی مدد کرنے والا، کیا قیامت کے دن ایک صف میں کھڑے کر دیے جائیں گے؟ موسیٰ و فرعون کا انجام ایک جیسا ہوگا؟ یزید اور سیدنا امام حسین کا انجام ایک جیسا ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا؟ ایسا کیسے ہوگا؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں لکھا ہوا ہے، تم یہ کہہ رہے ہو کہ بس دیکھ لیں گے، ایسے ہی گزر جائیں گے؟ کہا نہیں، ایسے نہیں ہوگا. اللہ کے ہاں ایک ضابطہ ہے، اللہ کے ہاں ایک قانون ہے. تو پھر جب اس کی حکمت ہے کہ جب مرنے کے بعد دوبارہ لوگ اٹھائے جائیں گے تو پھر ان کے اعمال کا مزہ انہیں چکھایا جائے، نیک ہے تب بھی، بد ہے تب بھی. تو اللہ تعالیٰ فرمایا پھر کیا ہوگا؟ یوم تبلی السرائر، اس دن سارے راز کھول دیے جائیں گے، ہر راز تشت ازبام ہو جائے گا، چہروں سے نقاب نوچ لیے جائیں گے، حقیقتیں سامنے آ جائیں. آج ایک دوسرے سے پوشیدگیاں ہیں، اندر کا گند کسی پہ واضح نہیں. میری نظر میں آپ اچھے ہیں، اللہ آپ کو اچھا ہی کرے، اچھے ہی ہو. آپ کی نظر میں اچھا ہوں، اللہ مجھے آپ کے حسن ظن کے مطابق کر دے. لیکن اگر خدا نہ کرے معاملہ اس سے برعکس ہو تو پھر دنیا پر تو میرا پردہ رہ سکتا ہے، آخرت میں تو کوئی پردہ برقرار نہیں رہ سکے گا. دنیا پر آپ کا پردہ رہ سکتا ہے، آخرت میں تو کوئی برقرار نہیں رہ سکے. اس لیے فرمایا یوم تبلی السرائر، اس دن سارے راز کھول دیے جائیں گے، سارے نقاب الٹ دیے جائیں گے، سارے پردے نوچ دیے جائیں گے. فما لہ من قوت ولا ناصر، اور نہ کوئی طاقت ہوگی اور نہ کوئی مددگار ہوگا جو اس راز کو کھلنے سے روک سکے گا. دنیا پر زور اور زر کام آ جاتا، تگڑے کی بات کوئی نہیں کرتا، غریب کی بات رسوا کرتی جاتی. جس کے پاس چار لوگوں سے لوگ ڈرتے ہیں، جو تنہا ہو یکا ہو، اس کو رسوا کر دیا گا. قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا، نہ زور کام آئے گا نہ زر کام آئے گا. اے داور حشر میرا نامہ اعمال نہ پوچھ، اس میں کئی پردہ نشینوں کے بھی نام آتے. اس دن ہر شے تشت ازبام ہو جائے گی، کھل کے سامنے آ جائے گی. فما لہ من قوت ولا ناصر والسماء ذات الرج، پھر قسم کا آغاز ہوا. قسم ہے آسمان کی جس سے می برستا ہے، والارض ذات الصدع،
اور قسم ہے زمین کی جو کھلتی ہے، بارش برستی ہے تو اس سے بوٹے نکلتے ہیں، کہیں نسرین ہے، نسترن ہے، چمبیلی ہے، کہیں موتیا ہے، کہیں گلاب ہے، کہیں پھل ہیں، کہیں پھول ہیں، کہیں سبزے ہیں، کہیں بوٹیاں ہیں، کیا کچھ ہے۔ تو زمین کھلتی ہے اور پھر اس سے وہ اپنے خزانے اگلتی ہے۔ قسم ہے آسمان کی جس سے می برستا ہے، اور قسم ہے زمین کی جو کھلتی ہے اور فیض دیتی ہے۔ انَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، یہ قرآن قول فیصل ہے، قول فیصل، طے شدہ امر، اٹل حقیقت، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے۔ وما ہوا بالہزل، یہ کوئی کھیل کود نہیں ہے، دل بہلاوے کی باتیں نہیں ہیں۔ اپنے آپ کو دھوکے میں نہ رکھیں، آنکھیں کھولیں، دیکھیں ریت میں سر چھپانے سے کیا ہوگا۔ یہ جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب کچھ بیان کر دیا گیا۔ تمہارے پاس اتنی بڑی روشن کتاب قرآن مجید ہے جس نے کوئی امر مخفی رکھا ہی نہیں ہے، پر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک جگہ پہ نہیں، ہزارہا جگہ پہ ہمیں یہ بیان فرما رہا ہے، لوگوں اپنی اصلاح کر لو، اعمال ٹھیک کر لو، تقوی اختیار کر لو۔ یار اللہ ایک مرتبہ کہہ دے کیا کافی نہیں ہے؟ آرڈر اس کا ہو جائے، نہیں کوئی مانے تو اس کو پکڑ کے پھینکے جہنم میں۔ لیکن مفسرین فرماتے ہیں یہ بھی اللہ کی مخلوق پہ شفقت ہے کہ بار بار کہہ رہا ہے، بار بار کہہ رہا ہے۔ ایک موقع پہ دیکھیے اسلوب میں کتنا جمال ہے، کتنی محبت ٹپک رہی ہے ایک حرف سے۔ چھٹا پارہ ہے، ارشاد فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا، یعنی وہ چاہتا ہے تم نیک بن جاؤ اور تمہیں بخش دے، تم دھکے سے چھلانگے لگا رہے ہو، تو کہا وہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے، اسے کیا ملے گا تمہیں عذاب دے کے، وہ چاہتا یہ نہیں ہے، اس کی منشا یہ نہیں ہے، لیکن مشیت یہ ہے کہ اگر تم وہ عمل کرو گے تو ڈر جاؤ گے، اچھے عمل کرو گے تو ڈر جاؤ گے، لیکن وہ چاہتا نہیں ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، وہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا۔ میں کہتا ہوں کہ اگر مجرم بھاگ جائے نا پولیس سے تو کبھی تعاقب کرتے دیکھا پولیس کو، اور جب پکڑتے ہیں مجرم کو ہتھ کڑی لگاتے ہیں تو کس طرح ذلیل و رسوا کرتے ہیں۔ مختلف اداروں سے بھاگنے والوں کو ان کو پکڑنے والے کس سلوک کے ساتھ جو ہے وہ واپس لاتے ہیں۔ لیکن آؤ ذرا قرآن کا اسلوب بھی دیکھیں۔ مالک کی دہلیز سے بندہ بھاگا، ہل انسان، او بھاگے ہوئے انسان، ما غرک بربک الکریم، واپس آ جا تیرا رب بڑا کریم۔ مجھے بتاؤ بھاگنے والوں کو یوں آوازیں دی جاتی جس طرح رب دے رہا ہے؟ یا ایھا الانسان، ذرا ان لفظوں کی مٹھاس چکھیں، ذرا ان لفظوں کا جو صوتی آہنگ ہے، اس کا جو جمالیاتی تاثر ہے، ذرا اس کو دیکھیں۔ یا ایھا الانسان، کتنا پیار ہے، کتنی اپنائیت ہے، کتنی محبتیں ہیں، لفظ لفظ سے شہر ٹپک رہا ہے، آوازیں دی جا رہی ہے۔ یا ایھا الانسان، او بھاگے ہوئے انسان، ما غرک، تجھے کس چیز نے مغرور کیا؟ دولت نے، حسن نے، جوانی نے، اقتدار نے؟ بتا کون سی شے تیری ہے؟ جوانی آج ہے کل نہیں ہوگی، دولت آج تیری ہے کل نہیں، اقتدار آج ہے کل نہیں ہوگا، آج جو ہے وہ تجھے صحت ہے کل نہیں ہوگی، آج افراد کی کثرت تیری پشت پہ، کل تجھے تنہا چھوڑ کے آ جائے۔ کس بات پہ غرے میں ہے؟ ما غرک، ما میں عموم ہے۔ میں تو جب بھی کبھی یہ آیات پڑھتا ہوں ایک عجیب تاثر ہے ان آیات کا۔ ما غرک، بتا نا وہ کون سی شے ہے، نفی کر دی گئی، عموم سے نفی کر دی گئی، جس نے تجھے مغرور کیا ہے، رب سے دھوکے میں ڈال دیا، اتنی خوبصورت دہلیز سے پیچھے ہٹا دیا، وہ کون سی شے ہے؟ آگے لفظ کیا ہے؟ ما غرک بربک الکریم، ایسے رب سے جو رب بھی ہے اور کریم بھی ہے۔ ذرا غور تو کیجیے، کوئی نالائق بیٹا ماں باپ کی دہلیز چھوڑ کے بھاگ جائے، وہ تو جا کے کسی ہوٹل میں برتن مانج رہا ہوتا ہے، لیکن ماں باپ کو مصیبت بن جاتی ہے۔ کبھی اس کے دوستوں کو ترلے کرتے پھرتے ہیں کہ ہمارے بچے کا تمہیں کو پتا ہو تو بتائیں، کبھی اس کے کلاس فیلوز سے پوچھتے ہیں، کبھی جو ہے وہ ڈنڈورچی کو کہتے ہیں کہ شہر بستی میں آواز لگاؤ دیکھو، کبھی رشتہ داروں کو فون کرتے ہیں، مصیبت بنی ہوتی ہے، کبھی مختلف جگہوں پہ جا کے دیکھتے ہیں، مختلف درباروں پہ پہنچتے ہیں کہ کہیں بیٹے کا سراغ مل جائے، اسے تو کچھ چین ہوتا ہے نکمے کو، لیکن ماں باپ تو مصیبت میں ہوتے ہیں۔ ماں کی ممتا تڑپ رہی ہوتی ہے، آنکھوں سے نیند اڑ گئی ہے، باپ رو رہا ہے، زندگی اجاڑ ہو گئی، عجیب رنگ ہے،
پھر وہ اخبارات میں اشتہار دیتے ہیں، ٹیلی ویژن میں اشتہار دیتے ہیں. آپ کی نظر سے ایسے اشتہار گزرے ہوں گے، لکھا ہوتا ہے ہمارا فلاں نام کا بیٹا اتنے دنوں سے گھر سے غائب ہے. اگر وہ خود پڑھے یا کسی سنے تو لکھا ہوتا ہے وہ گھر واپس آ جائے، ساتھ وضاحتی نوٹ، اسے کچھ نہیں کہا جائے گا. جب کبھی میں یہ اشتہار پڑھتا ہوں تو میری نظر قرآن کی اس آیت پہ اترتی ہے. اللہ کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، بھاگے ہوئے انسان واپس آ جا، تیرا رب کریم ہے، کچھ نہیں کہے گا، بس تو آ جا. اللہ اکبر، اس کے حضور واپس آ جا، تیرے سارے گناہ معاف کر دے. ایک آنسو بہا دے توبہ کا، وہ یہ نہیں دیکھے گا تیرے گناہ کتنے. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جس طرح اس نے گناہ کیا ہوا ہی نہیں. سارے گناہ ہی ہم مٹا کے رکھ دیں. اللہ اکبر، دیکھیے اس کی کرم نوازی. بلکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم ان کے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر. تو پھر جتنا بڑا گناہ گار ہوگا اتنا ہی سودا بہتر ہو گیا نا، اتنی بڑی نیکیوں کا ڈھیر لگ گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلیوں میں گشت کیا کرتے، رات کو بھی اور دن کو بھی. دیکھتے تھے کوئی آنکھ پر نم نہ ہو، مفلسی کا کسی گھر میں ماتم نہ ہو. لوگوں کی خبر لیتے، حالات کا جائزہ لیتے، محاسبہ سب کچھ. اللہ اکبر، چین کی نیند نہیں سو سکے خلافت کے تخت پہ بیٹھنے کے بعد. ہاتھ میں درہ ہوتا، لوگوں کے دلوں پہ روب ہوتا. کوئی آیا نا سفیر دور سے، اس نے کہا امیر المومنین کا محل کہاں ہے؟ کہا ہمارے امیر کا محل کوئی نہیں ہوتا، یا مسجد میں ملے گا یا پھر فلاں گلی میں گھر ہے. اچھا، گھر کا دروازہ بھی اکھڑوا دیا. پہلے دروازہ تھا، خلیفہ منتخب ہوتے ہی اتروا دیا، پردہ بس لٹکایا کہ کوئی آئے اس کو دستک بھی دینے کی زحمت گوارا نہ ہو. آج تو کتنے سیکورٹی کے اثار ہیں، کتنا خوف طاری ہے، اور بند کمروں میں بھی ڈر رہے ہیں. اس لیے کہ جنہوں نے عدل نہ بانٹا ہو، انصاف نہ کیا ہو، ان کا حال یہی ہوتا ہے. تم نے ہر کھیت میں انسانوں کے سر بوئے ہیں، اب زمین خون اگلتی ہے تو شکوا کیسا. جنہوں نے عدل بانٹا ہوتا انہیں کوئی ڈر نہیں ہوتا. نہ ادھر ملے حضرت عمر، نہ ادھر ملے. کہا ملے نہیں؟ کہا وہ جنت البقیع کی چار دیواری کا آج کل کام ہو رہا ہے، ادھر نہ ہو. گئے تو ککر کے درخت کے نیچے، ایک جھاڑی کے نیچے حضرت عمر سو رہے ہیں اور خراٹے لے رہے ہیں. تو سفیر نے وہاں کھڑے ہو کے ایک تاریخی جملہ کہا تھا. کہا عمر تم نے عدل کیا اور آج تم کھلی فضا میں سو رہے، اور ہمارے حکمرانوں نے ناانصافی کی، وہ بند کمروں میں بھی ڈر رہے. اس لیے عدل کیا گیا. حضرت عمر کے عدل کا عالم یہ ہے کہ زلزلہ آیا نا تو حضرت عمر کے ہاتھ میں کوڑا تھا، زمین پہ مارا، افر الارض الم عادل علیک، زمین رک جا. کیا عدل عمر نے تیری چھاتی پہ عدل نہیں کیا ہے؟ اللہ اکبر. ایک لونڈی رو رہی ہے. کہا تم کیوں رو رہی ہو؟ کہا ٹھوکر لگی اور برتن الٹ گیا، مالکہ کے لیے تیل لے کے جا رہی تھی، وہ بہہ گیا اور زمین میں جذب ہو گیا. خالی برتن لے کے جاؤں گی تو سخت گیر ہے، ناراض ہوگی، مارے پیٹے گی. حضرت عمر کو غصہ آیا اور زمین پہ مارا کوڑا. کہا زمین میرے ہوتے ہوئے ایک لونڈی کا تیل پی جائے؟ نکال باہر تیل. اس نے تیل اگل دیا، کہا برتن میں ڈال لے. یہ عمر کا عدل ہے رضی اللہ تعالی. دعا کرو اللہ میرے ملک کو حضرت عمر کا کوئی سایہ ہی عطا کر دے. غیرت مند، باہمیت، نیک اور صالح حکمران اللہ اس ملک کو نصیب فرمائے. اس ملک کی تقدیر کے ساتھ کھیلنے والوں سے ہمیں نجات مل جائے. اس وقت جو ہو رہا ہے وہ آپ سے مخفی نہیں. میں تو اب اس قابل ہی ان کو سمجھتا کہ جو ہے وہ ان کا تذکرہ بھی کیا جائے. اتنے چھوٹے یہ لوگ ہو گئے ہوئے ہیں اور اس قدر ملک کے وقار کو انہوں نے بیچ دیا ہوا ہے. جو حال کیا رومی کے لہجے میں، کیا کسی نے خوب، رومی نے کہا تھا سگ وزیرو گرگ میرو بوشرا درباں شبد ای ارکان سلطنت ملک را ویران شبد. نہ پاکستان کی کوئی آبرو رہی ہے، نہ ریاست کی کوئی توقیر رہی ہے، اور نہ ہی پاکستانی قوم کی کوئی عزت جو ہے وہ دنیا کی نظروں میں رہی ہے. جو ہو رہا ہے، جو ہونے جا رہا ہے، پاکستان کو جو ہے وہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ خیر فرمائے گا. وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ میں مطمئن ہوں اگرچہ خراب ہے حالات، خزاں کے بعد کا موسم بہار ہوتا ہے. انشاءاللہ وہ وقت آنا ہے، پاکستان پہ آنا ہے. ابھی اتنی جلدی اس لیے نہیں آئے گا کہ ہم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں. حکومت کا کیا رونا روئیں، ہم کون سے اچھے ہیں.
اپنے آپ کو دیکھیں، گریبان میں جھانکیں. شاید میں نے پچھلے جو ہے وہ دنوں میں جب آیا تھا درس قرآن پہ کہا تھا کہ قوم کے نخرے دیکھیے، قوم کا مزاج دیکھیے. ایک میچ ہار گئے ہیں، قوم نے اینٹیں مار مار کے اپنے آپ کو زخمی کر لیا. 6 سے 7 آدمی جو ہیں وہ ہارٹ اٹیک سے مر گئے. کئیوں نے خودکشی کی کوشش کی، مٹھائیاں پانی میں بہا دی، صبح کام پہ نہیں گئے، کھانا نہیں کھایا 2 2 دن. کئی لوگوں نے سکرینیں توڑ دی. بڑا دکھ ہوا. لگتا تھا اتنی بیدار مغز قوم ہے، اتنی جو ہے وہ زبردست قوم ہے کہ ایک چھوٹے سے حادثے کو اتنا محسوس کیا انہوں نے. لیکن جب پھر تھوڑے دن بعد ہم نے ایک منظر دیکھا کہ کتاب رحمت قرآن مجید کو آگ لگا دی گئی، اور اس قوم میں سے کسی ایک کو بھی ہارٹ اٹیک نہیں ہوا. اس قوم میں سے کسی ایک شخص نے بھی کھانا نہیں چھوڑا، کسی ایک شخص نے بھی سر نہیں پھوڑا، ایک شخص کی بھی نیند نہیں اڑی، ایک شخص کی زندگی کا لف و نشر غیر مرتب نہیں ہوا. تو کیا یہ قوم نخرے نہیں کرتی؟ میڈیا کی جادو نگری ہے، جدھر چاہے قوم کو لے جاتا، اپنی رائے کوئی نہیں قوم کی. جو بھی ڈگ ڈگی بجاتا قوم اس کے پیچھے لگ جاتی ہے. یہی وجہ ہے ہمارے اوپر ہے یہ ظالم لوگ مسلط ہوتے ہیں. جب میں کہتا ہوں الہی میرا احوال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال. اقبال کہتا تجھ کو بتلاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنان اول تاؤس اور رباب آخر. جب قومیں بانکپن کو جاری ہوتی ہیں ان کے ہاتھوں میں شمشیر و سنان ہوتے ہیں، اور جب وہ کار مذلت میں گر رہی ہوتی ہے ان کے ہاتھوں میں بانسری اور تنبورے ہوتے ہیں. آج ہم دیکھیں قوم کا عروج اور زوال دیکھنا ہو تو ان چیزوں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اللہ اپنی خاص رحمتوں سے میرے وطن کی حفاظت فرمائے. چونکہ پاکستان صرف 17-18 کروڑ عوام کا ہی مسئلہ نہیں ہے، یہ 1 ارب 40 کروڑ مسلمانوں کی آخری آماج گاہ ہے. یہ پاکستان جب ایٹمی طاقت بنا تھا تو پوری دنیا میں چراغاں کیا گیا تھا. اس کو پاکستانی نہیں اسلامی بم قرار دیا گیا تھا. آج ناپاک نگاہیں ہمارے ایٹمی اثاثوں پہ لگی ہوئی ہیں، اور اس کے جو محافظین ہیں ان کا کردار آپ کے سامنے ہے. اللہ سے دعا بھی کریں اور اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ وہ اللہ طاقتور ہے، غالب ہے، ابابیلوں سے ہاتھی مروانا جانتا ہے. وہ لنگڑے مچھر سے نمرود کا فخر توڑنا جانتا ہے. اس کے لیے مشکل نہیں ہے. اگر ہم سیدھے ہو جائیں، ہم اس کے حضور جھک جائیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب ہم اچھے نہیں ہوں گے تو پھر عذاب ہمارے اوپر ایسی صورتوں کے نازل ہوتے رہیں گے. بات لمبی ہو رہی ہے تو فرمایا انہو لقول فصل وما ہوا بالحزل. یہ کوئی کھیل کود نہیں ہے، اٹل حقیقتیں ہیں، طے شدہ امور ہیں، قول فیصل ہے قرآن. زندگی کو کوئی بدلنا چاہے تو آج موقع، کل نہیں ہوگا. اب وہ کافر کہتے تھے جس عذاب کی جلدی مچاتے ہو، جس عذاب کے بارے میں کہتے لاؤ نہ کہاں ہے. اب ان کے لانے سے، ان پاگلوں کے کہنے سے فوری لایا تو نہیں جائے گا، بلکہ فرما انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا. محبوب ایک چال یہ چلتے ہیں اور ایک خفیہ تدبیر میں کرتا ہوں. لفظ وہی ہے لیکن فائل کے بدلنے سے معنی بدل گیا. بعض لوگوں نے ترجمہ اس کا یہ کر دیا کہ وہ بھی جو ہے وہ چالیں چلتے ہیں اور اللہ بھی چال چلتا ہے. تو اگر یہ بات ہوئی تو پھر فرق کیا رہ گیا؟ وہ بھی ٹھٹھا کرتے ہیں، اللہ بھی ٹھٹھا کرتا ہے. یہ کیسے پھر ہوا؟ میں اس کو صرف ایک مثال سے سمجھانا چاہوں گا. کوئی کسی کو تلوار سے کاٹ دے ظلمن تو اسے کیا کہیں گے؟ قاتل. مقدمہ پیش ہو، قاضی فیصلہ کرے، کہا اس کی گردن کاٹو، وہ بھی گردن تلوار سے کاٹ دے تو وہ کیا کہلائے گا؟ منصف. دونوں نے کام ایک کیا، گردن اس نے بھی کاٹی اس نے بھی کاٹی، وہ قاتل کہلایا، وہ منصف کہلایا. حکم بدل گیا. کافر چالیں چلتے ہیں، اللہ خفیہ تدبیر کرتا ہے. وہ خفیہ تدبیر میں پھنستا ہے. ان کو جو مہلت دی جا رہی ہے فمہل الکافرین، ان کو مہلت دے دو. یہ مہلت اللہ کی خفیہ تدبیر ہے. جب کوئی شخص گناہ کی طرف جا رہا ہو اور اس کو اسباب ملتے چلے جائیں تو سمجھو کہ یہ اللہ کی خفیہ تدبیر کا شکار ہو رہا ہے، اللہ کی خفیہ پکڑ میں آ رہا ہے. کہ برائی کرتا ہے پھر بھی اس کو عروج عروج ملتا چلا جا رہا ہے. اچھا وہ سمجھتا ہے، بعض کا بندہ سمجھتا ہے کہ اس کو برائی پر بھی معاشرے سے بھی کوئی مزاحمت نہیں ہوتی، معاشرہ بھی سامنے آ کے سلوٹ کرتا ہے. ہمارا معاشرہ تو ہے یہی ہے نا، 10 نمبر کا بدماش ہے، ہم اس سے تعلق جوڑنا چاہتے ہیں، شادی پہ ضرور بلاتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار اس سے تعلق رکھنا چاہیے. حالانکہ ہم ہر روز
نماز کے اندر کہتے ہیں وَنَخْلَوْ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ، یہ کہتے ہیں دعائے قنوت جو پڑھتے ہیں اس میں ہم یہ کہتے ہیں اللہ سے عہد کرتے ہیں وَنَخْلَوْ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ، جو بھی تیرا نافرمان ہوگا ہم اس سے تعلق توڑیں گے. یہ ہم روز عہد کرتے ہیں، مسجد سے باہر آ کے مکر جاتے ہیں. ہمارے رویے ایسے، یہ اللہ سے عہد ہے جس کو ہم توڑ دیتے ہیں تو اس سے ہم تعلق برقرار رکھنا چاہتے ہیں. تو وہ کہتا ہے معاشرہ بھی مجھے عزت دے رہا ہے، میں حرام کے پیسوں سے امیر بنا ہوں، سارے زمانے کو پتہ ہے بلیک کرتا ہوں، سارے لوگوں کو پتہ ہے کہ میں رشوت خور ہوں، لیکن محفل نعت میں مہمان خصوصی ہوتا ہوں. اس کی تقریب میں پیر صاحب جو عزت مجھے دیتے ہیں وہ کسی اور کو نہیں ملتی. تو وہ سمجھتا ہے شاید یہ میرا سب کچھ ٹھیک ہے. وہ گبن کے پیسے، منشیات کے پیسوں سے عالی نصب کوٹھی تعمیر کرتا ہے اور اس غلط فہمی میں آ کے اس کے اوپر لکھتا ہے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. حالانکہ رب کا فضل تو نہیں ہے، یہ اللہ کی خفیہ تدبیر. اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب برائی پہ راستے کھلتے جائیں اور اسباب پیدا ہوتے جائیں تو یہ خفیہ تدبیر ہوگی اللہ کی. توبہ کریں. اور اگر کوئی بندہ برائی کرنا چاہتا ہے، اسباب نہیں ملتے، شکر کرے مالک میں برائی کرنا بھی چاہتا ہوں تو ہونے نہیں دیتا. یہ اس کی کرم نواز. اور اگر نیکی کی طرف راستے کھلتے جائیں تو یہ بھی اللہ کا کرم سمجھ. اور نیکی پر رکاوٹ آئے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرے، مالک میرے لیے نیکی کرنا آسان فرما دے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک تدبیر ہے خفیہ. تو فرمایا کہ ان کو مہلت دیجیے اور مہلت دے دیجیے. اور وہ مہلت جو ہے وہ اس مہلت کو سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے لیے خیر کا باعث ہے، لیکن جو پھانسے گا تو سخت پھانسے گا. وہ کبھی آپ نے دیکھا شکاری جب کانٹا لگاتا ہے تو مچھلی جب آتی ہے تو وہ ڈور کو ڈھیلی کر دیتا ہے تو مچھلی خوش ہو جاتی ہے. پھر جب وہ خوب نگل لیتی ہے اور شکاری مطمئن ہو جاتا ہے، پھر جب کھینچتا ہے نا تو پھر وہ کانٹا اس کے جبڑے بھی چیر کے رکھ دیتا ہے. اللہ فرماتا ہے نولہ ما تولا، جدھر جاتے ہیں جانے دیتے ہیں. وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جب کھینچیں گے تو سیدھا جہنم میں ڈال دیں گے. اللہ ہمیں خفیہ اپنی خفیہ تدبیر سے محفوظ فرمائے اور اللہ ہمیں نیکی کی توفیق دے. سورۃ الطارق ہمیں جھنجھوڑتی ہے، ہمیں غفلت سے نکالتی ہے اور زندگی کو حسن اور توازن دیتی ہے. قرآن مجید سے وابستگی ہماری زندگی میں ایک نور پیدا کر دے گی. اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کا نور دے. میں شکر گزار ہوں اپنے منتظمین کا، حضرت علامہ مولانا نعیم رضا مصطفی صاحب زیدہ مجدہو کا اور ان کے رفقائے کار کا، جو ایک ایک دروازے پہ جا کے کنڈی کھڑکا کے آپ کو اس درس کے لیے دعوت دیتے ہیں اور آپ لوگ اپنا قیمتی وقت نکال کے، غنیمت ہے. اور اللہ کے اس پہ شکر ادا کیا کرو کہ مالک ہمیں کچھ وقت تیرے قرآن کے لیے گزارنے کا موقع نصیب ہوا ہے. اور اللہ کی بارگاہ میں یہ آرزو لے کر آؤ، اے اللہ جو سنے جو چیزیں قابل عمل ہیں، اے اللہ تو ہمارے لیے عمل آسان کر. چونکہ اصل اس کی طرف سے اگر ہوگا تو پھر عمل آسان ہوگا، ورنہ ایسا ہوتا ہے کہ اسباب بھی ہوتے ہیں عمل نہیں ہوتا. میں نے جنازوں کے موقع پہ دیکھا ہے، مسجد کے قریب سے جنازہ اٹھنا ہے، زور کے فوراً بعد جنازہ ہے، لوگ آئے ہیں فارغ ہیں، وضو بھی بنایا ہوا ہے کہ جنازہ پڑھنا ہے، مسجد میں جماعت کا ٹائم ہو گیا، اذان ہوگی، سارے لوگ مسجد میں چلے گئے، بے نمازی باہر کھڑے ہیں. وضو بھی ہے، فراغت بھی ہے، لیکن اندر کیوں نہیں جا رہے؟ اصل بات یہ ہے توفیق نہیں مل رہی. ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ لاہور ٹرین سے اترانا شخص سامان لے کر کے تو کلی کو دیکھنے لگا تو ایک بزرگ آدمی آگے ہوا، اس نے اس کا سامان اٹھا لیا، کہا فلاں جگہ لے جانا، کہا لے جاتا ہوں. اسٹیشن سے باہر نکلا تو نماز کا وقت تھا عصر کا، تو اس نے کہا کہ باؤ جی میں ذرا نماز پڑھ لوں، وہ سامان کمایا نام بھج مسیتی وڑیا نا تسبا منزل پہ پہنچانا. وظائف میں لگا. اچھا باؤ جی کو آیا غصہ تو وہ باہر بار بار آتے ہیں اندر اور دیکھ کے بابا جی پھر تسبیح پھیرے واپس چلے جاتے ہیں. پھر بڑا غصہ آیا تو ٹوٹیوں کے پاس کھڑے ہو کے
گردن لمبی کر کے، او بابا باہر آ بھی جا، تینوں کیڑی شے نہیں آن دیندی؟ تو بابا جی نے دیکھا اور ہنس کے کہا جیڑی شے تینوں اندر نہیں آن دیندی۔ نے کہا مینوں وہ شے باہر نہیں آن دیندی جیڑی تینوں اندر نہیں آن دیندی۔ اس کی توفیق ہو تو راہیں کھلتی ہیں، اس کی توفیق نہ ہو تو راہیں کشادہ نہیں ہوتی۔ کنارے پر بھی لوگ پیاسے رہ جاتے ہیں، دور ہوندیاں بھی کئیاں اپنا نہ جانے، کول ہوندیاں بھی کئیاں اپنا نہ جانے، تے دل والے آکھیا دلدار آ گئے۔ آنے والوں نے حبشے سے آ کر بھی مان لیا، رستے میں سکا چچا تھا، نصیب کچھ نہ ہوا۔ وہ بھی تھے جنہوں نے معجزہ بھی نہ مانگا اور جان تن من سب کچھ لٹا دیا، اور ابو جہل کی مٹھی میں کنکر کلمہ پڑھ رہے، ہدایت پھر بھی نصیب نہیں ہوئی۔ اس لیے اللہ سے مانگو اے اللہ ہمارے لیے معرفت کے دروازے کھول دے، تو اللہ تعالیٰ اپنی خاص کرم نوازیوں سے مالا مال فرمائے۔ میں نے 1 سال کے لیے یہاں وعدہ کیا ہوا ہے، غالباً یہ 3 کے 4 ماہ گزر گئے ہیں، اب میرے 7-8 ماہ باقی رہتے ہیں انشاءاللہ۔ جون کو دوبارہ، کیا تاریخ ہے؟ 26 جون کو اتوار کا دن ہوگا، دوبارہ حاضری ہوگی۔ اس دن تک کے لیے جو ہے وہ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اور میں آرزو رکھوں گا کہ آپ میرے لیے دعا کرتے رہیں کہ اللہ مجھے خیریت کے ساتھ دوبارہ اس کتاب کا پیغام لے کر پیش ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ لوں لوں دے وچ ذکر اللہ دا ہر دم پیا پڑھی وے، ظاہر باطن این عیانی ہو پیا سنی وے، ہو نام فقیر